مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جناب حافظ و قاری مولانا محمد خواجہ نے ہنگولی مہاراشٹرا سے معلوم کیا ہے کہ عید کی نماز مسجد میں پہلے امام نے پڑھائی، پھر دوسرا امام اسی مسجد میں عید کی نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ الگ الگ امام کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک مکتبہ ہے، اس میں بھی عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب انہیں جلوہ نور چینل کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ نماز عیدین ہر مسجد و مدرسہ اور عیدگاہ میں جائز ہے، مگر کھلی فضا و آبادی سے باہر مندوب و مستحب ہے۔ یاد رہے کہ عیدین کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے سبب لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں، اس لیے لوگ معذور ہیں، ان پر نماز جمعہ و عیدین نہیں، لہٰذا جتنے لوگوں کی اجازت ہو اتنے لوگ بجماعت عید کی نماز ادا کریں، باقی حضرات اپنے اپنے گھر عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ رہی بات تکرار جماعت کی، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد سوم صفحہ نمبر 801 پہ تحریر فرماتے ہیں کہ جمعہ و عیدین کی امامت پنجگانہ کی امامت سے بہت خاص ہے۔ امامت پنجگانہ میں صرف اتنا ضرور ہے کہ امام کی طہارت و نماز صحیح ہو، قرآن عظیم صحیح پڑھتا ہو، بد مذہب نہ ہو، فاسق مولن نہ ہو، پھر جو کوئی پڑھا دے نماز بلا خلل ہو جائے گی، برخلاف نماز جمعہ و عیدین کے۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ امام خود سلطان اسلام ہو یا اس کا معزون، اور جہاں یہ نہ ہو تو بضرورت جسے عام مسلمانوں نے جمعہ و عیدین کا امام مقرر کیا ہو۔ دوسرا شخص اگرچہ کیسا ہی عالم و صالح ہو، ان نمازوں کی امامت نہیں کر سکتا، اگر کرے گا نماز نہ ہوگی۔ فتاوی رضویہ۔ فقیہ اعظم صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمہ بہار شریعت حصہ چہارم میں تحریر فرماتے ہیں کہ جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو، وہاں جو سب سے بڑا فقیہ سنی صحیح العقیدہ ہو، احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے۔ واستاذ الفقہاء فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 430 پر ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں تکرار جماعت کے بارے میں کہ اگر دونوں اماموں کو عید کی نماز قائم کرنے کا اختیار تھا تو دونوں نمازیں جائز ہو گئیں۔ فتاوی فیض الرسول۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ عذر شرعی اگر ہے تو عید کی تکرار کی جماعت کی گنجائش ہے، مگر یہ امامت ہر کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ جس کو سلطان اسلام یا قاضی شرع نے امامت کی اجازت دی ہو وہی کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ کے یہاں ضرورت ہے تو اپنے علاقہ کے سب سے بڑے عالم فقیہ سے اس بارے میں اجازت طلب کریں، یا قاضی ہندوستان شہزادہ و جانشین تاج الشریعہ مفتی اسجد رضا زیدہ مجدہ و شرفہ اس کی اجازت حاصل کریں، ورنہ عوام نے جن کو جمعہ کی نماز کے لیے منتخب کر رکھا ہے، اس ایک امام کی اقتداء میں جتنے لوگ آسانی سے جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکیں اتنے لوگ عید کی نماز پڑھ لیں، باقی جو لوگ بچیں وہ معذور ہیں، وہ اپنے اپنے گھر میں 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ چونکہ اگر
تکرار جماعت کی اجازت مل جائے تو ایک بار کیا، دو بار کیا، تین بار کیا، کئی مرتبہ لوگ کرتے رہیں گے۔ اس طرح اس کی اجازت وہی سلطان اسلام ہی دے سکتے ہیں یا قاضی شرع ہی دے سکتے ہیں، باقی یہ اختیار اور کسی کو نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایک ہی جماعت سے کام چلائیں اور ایک ہی جماعت کر کے اور اس امام کی اقتداء میں جتنے لوگ نماز پڑھ سکیں اتنے لوگ نماز پڑھ لیں، باقی جو لوگ بچیں وہ نفل نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں اور سب کے حق میں دعائیں خیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔